اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کا ہمارا سبق ابو المغیث الحسین بن منصور الحلاج۔ آج کا ہمارا سبق منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ حلقہ کشف المحجوب، آج حلقہ کشف المحجوب ہے۔ اس کا آغاز 2010 اپریل میں ہوا، جسے آج 13 سال ہو گئے ہیں۔ اس کا آغاز اپریل 2010 میں ہوا، جسے آج 13 سال، اور ہم مسلسل کشف المحجوب حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب سبقاً پڑھ رہے ہیں۔ آج کا سبق حضرت منصور بن حلاج تبع تابعی ہیں، ایک عالم معنی میں ڈوبے ہوئے، دعوے میں بہت زیادہ آگے، طریقت کے مشتاقوں اور مستیوں میں سے ایک ہیں۔ آپ کا حال قوی، ہمت عالی۔ آپ عمر بن عثمان المالکی، ابو یعقوب، ابو ایوب اور علی بن سہل اصفہانی وغیرہ ان کے ہمعصر ہیں۔ ابن عطار، محمد بن حنیف، ابو القاسم نصر آبادی، سب متاخرین نے ان کو قبول کیا۔ ان کی زندگی میں بہت حیرت انگیز واقعات، بہت حیرت انگیز کیفیات جو ان کی زندگی میں موجود ہیں، جس میں عام انسان اگر تھوڑا سا عقل بھی استعمال کرے تو ان کی کیفیات تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ وہ فنا فی الشیخ کے بعد فنا فی الرسول، اور پھر فنا فی الرسول کے بعد فنا فی اللہ کے مقام تک پہنچے۔ یہ آج کا سبق کا خلاصہ ہے۔ جو آج کا ہمارا سبق ہے حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ، اس کا خلاصہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ منصور حلاج کا نام دنیا نے سنا اور دنیا نے جانا۔ ان کے مقامات، ان کی عزتیں، ان کی عظمتیں، ان کا وقار، ان کی شان و شوکت، یہ دنیا نے پہچانا اس کو کہ منصور حلاج کون ہے۔ حلاج کہتے ہیں روئی کو دھونکنے والا، ایسا شخص جو روئی دھونکے اور رضائیاں، گدے ان میں ڈالے۔ ایک معنی یہ ہے، ایک معنی یہ ہے کہ وہ اس طرح فنا ہو جائے، وہ اس طرح فنا ہو جائے جیسے روئی کے چھوٹے چھوٹے ذرے ہوتے ہیں، جب وہ دھونکتی ہے تو اس کے چھوٹے چھوٹے ذرے ہوتے ہیں، اور وہ ایک ڈھیر ہوتا ہے لیکن ان ذروں میں فنا ہو جاتا ہے۔ عشق الہی، عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایسا فنا ہو کہ وہ اپنی بقا کو ختم کر دے، اپنا وجود اس کا ختم ہو جائے۔ انسان کی زندگی میں 3 مراحل ہیں ترقی کے، روحانی ترقی کے۔ جیسے زندگی میں جسمانی ترقی کے مراحل ہیں، اس میں الف با کا قاعدہ ہے، ABC کا قاعدہ ہے۔ یہ زندگی کے مراحل یہاں سے شروع ہوتے ہیں، اور پھر علم کی کوئی آخر نہیں ہے، کوئی آخر نہیں علم کی، اور انسان پھر علم کے سمندر میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ اس طرح روحانیت کی ابتدا بھی الف با سے شروع ہوتی ہے۔ وہ الف با جو ہے وہ ادب سے شروع ہوتی ہے۔ ادب میں الف بھی ہے اور با بھی ہے، اور یہ بیت کسی شیخ، کسی فقیر، کسی درویش یا ایسا شخص جو کسی کا اجازت یافتہ ہو، اس کے ساتھ تعلق سے شروع ہوتی ہے، اور تعلق الف سے ہی ہمیشہ رہتا ہے۔
اور الف اگر تعلق میں ختم ہو جائے زندگی بیکار ہو جاتی ہے. الف میں ادب بھی ہے, الف میں اعتماد بھی ہے. اگر اپنے پیر و مرشد پر اعتماد ہے اور ادب ہے تو پھر منازل روح کی طے ہوتی ہیں, منازل روح کی طے ہوتی ہیں, کیفیات روح کی طے ہوتی ہیں, روح کی کیفیتیں روحانی منازل طے ہوتی ہیں جیسے جسمانی منازل طے ہوتی ہیں. میں نے پوچھا کہاں رہے اتنا عرصہ؟ کہنے لگے میں تیاری کر رہا تھا پنجاب کا اور پاکستان کا چیمپئن بننے کے لیے. میں نے کہا کیا تیاری کر رہے تھے؟ کہنے لگے ہمیں فجر سے پہلے اٹھنا ہوتا تھا, ورزشیں کرنی ہوتی ہیں, پھر ورزشوں کے دوران ہمیں بڑا قیمہ کھانا, یہ غذا کھانا ہوتا ہے. پھر ہم اپنے جسم کو دکھاتے ہیں کہ ہمارا جسم کتنے حصوں میں تقسیم ہوتا ہے اور کتنا طاقتور ہے. میں یہ تیاری کر رہا تھا. میں نے پوچھا, میں نے کہا کہ جسم کو بنانے کی تیاری میں آپ کے ساتھ سب نے تعاون کیا ہوگا. کہنے لگے آپ سوچ نہیں سکتے حضرت کیسے تعاون کیا ہوگا. وہاں ہر بندے کا مقابلہ یہ تھا کہ میں اس کو پیچھے چھوڑوں اور آگے نکلوں. کہا کہ ٹانگ کھینچنے کی ترتیب جتنی وہاں ہے دنیا میں کہیں نہیں ہوگی. آگے نکلنا ہے, اس کو پیچھے چھوڑنا ہے, گولڈ میڈل سونے کا تمغہ لینا ہے, اس کے ساتھ نقدی لینی ہے. کچھ بھی نہ ملے ملک میں دنیا میں شہرت ہی کافی ہے. اور وہاں بہت مقابلہ تھا اور مقابلے میں میں نے بہت کچھ. میں نے پھر پوچھا, میں نے کہا وہاں سہنا بھی تھا یا میدان کھلا تھا؟ اس نے کہا کہاں میدان کھلا تھا, وہاں تو سارا مقابلے میں میدان کہاں کھلا ہوتا ہے, میدان کہاں کھلا ہوتا ہے, وہ تو سارا کا سارا مقابلہ ہی مقابلہ تھا. ہر بندے کی چاہت یہ تھی کہ اس کو پیچھے میں چھوڑ دوں یا کس طرح یہ پیچھے رہ جائے اور میں چیمپئن بنوں, کیونکہ چیمپئن ایک ہی نے بننا تھا, امیدوار بے شمار ایک ہی نے بننا تھا. میں اس سے دانستہ سوال کرتا گیا, میں اس سے دانستہ سوال کرتا گیا. راہیں کھلی تھی؟ نہیں. ہر بندہ تعاون کرنے والا تھا؟ کہنے لگا نہیں. اور وہ مجھے ہر سوال پہ حیرت سے جواب دیتا, آپ کیسے سوال کر رہے ہیں؟ وہاں اور تعاون ہو, وہاں اور کوئی بندہ ہمارا ساتھ دے. جب فیصلہ ہے کہ ایک سبقت ہے, سبقت کہتے ہیں آگے سے آگے نکل جانا, مقابلہ ہے, مقابلے میں تعاون کس چیز کا ہوتا ہے؟ وہاں تو مقابلے میں یہ کوشش ہوتی ہے یہ پیچھے رہ جائے میں آگے نکل جاؤں. پھر میں نے اس سے پوچھا کہ اس مقابلے میں آگے نکلنے کے لیے کتنی برداشت ہونی چاہیے؟ کہنے لگا اتنا بڑا دل ہونا چاہیے. اگر میں ٹکراتا ہوں تو جس کلب میں میں جان بنا رہا تھا, میں اسے لفظ کہہ رہا ہوں جان بنانا, چیمپئن بننے کے لیے جس کلب میں میں جان بنا رہا تھا اس کے اصول ہیں کہ یہاں سیاسی گفتگو نہ ہو, یہاں لڑائی نہ ہو, یہاں جھگڑا نہ ہو, یہاں تقابل نہ ہو. جو کرے گا ہم اس کی ممبرشپ منسوخ کر دیں گے. تو مجھے سہنا پڑا اور پھر میں سہتے اور پھر اس نے موبائل کھولا اور موبائل میں مجھے ایوارڈ لیتے دکھایا کہ میں نمبر 1 ہوا, یہ میری تصویر ہے.